ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خصوصی بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، جب ذہنوں کی وسعت میں اضافہ ہوتا ہے، اپنے شہر کو مزید بہتر بنانے کی سوچ جب پیدا ہوتی ہے تو کچھ ایسی تنظیموں کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنے شہروں کی کمیوں کو، اپنی قوم کے اندر پائی جانے والی الگ الگ طرح کی کمیوں کو دور کریں۔ وہ اقتصادی طور پر بھی ہو سکتا ہے، طبی طور پر بھی ہوتا ہے۔ ابھی حالیہ میں بیدر کے ایک دورے کے دوران کچھ ایسا ہی نظارہ بیدر میں دیکھنے کو ملا، اس تنظیم کے بارے سمجھنے کا موقع ملا جس تنظیم کا نام بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن ہے۔ دراصل ایک مسجد میں نماز کی ادائیگی کے بعد دیکھا کہ وہاں کچھ ڈاکٹرز ہیں اور جو نماز پڑھ کے لوگ نکل رہے ہیں ان کے لیے مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے اور لوگ باقاعدہ جانچ کرا رہے ہیں۔ جستجو بڑی کہ پوچھا جائے کہ کیا معاملہ ہے تو پتہ چلا کہ یہ سارا کچھ جو چلتا ہے بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے بیدر شہر کی ایک نمائندہ شہر تنظیم رابطہ ملت ہے، جس کی سرپرستی میں محبان ملت نے ایک تحریک کی بنیاد اخلاص پر مبنی اور خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ قائم کی، جس کو بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن کا نام دیا گیا۔ اس تحریک میں شہر کے مخلص ملت کے درد مند اعلیٰ اذہان شخصیات کا عملی تعاون حاصل کرتے ہوئے بے مثال منفرد اقدامات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس تحریک کو توانا کرنے بیدر کی حرکیاتی شخصیات میں سے جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، جو بانی و چیئرمین ہیں شاہین ادارہ جات کے، ان کو بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ اس فاؤنڈیشن کا بنیادی مقصد شعبہ حیات کے ہر گوشے میں تعاون اور شعور بیداری پیدا کرنا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ذمہ داروں کی جستجو سے 2 برس کے قلیل عرصے میں غیر معمولی اقدامات اور اچھے اثرات کے سبب بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن اہلیان بیدر کے لیے ایک مثالی پلیٹ فارم کی حیثیت سے شناخت قائم کر چکا ہے اور مختلف مرحلوں میں اس کے ماتحت میں کام ہو رہا ہے۔ مثلا مسجد کے اندر ایک اسٹڈی سرکل سیٹ اپ کرنا کہ آپ جب مسجد میں نماز بھی پڑھا جائے اور مسجد کے محلے کے لوگوں کو تعلیم سے جوڑنے کے لیے مسجد میں ایک دارالمطالعہ بنایا جانا، اور اس کے علاوہ بہت سارے مساجد میں جو بیدر کے مختلف علاقے وہاں پر اس اسٹڈی سرکل کے سیٹ اپ کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، مسجد میں الگ الگ حلقوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ مہینے میں 1 بار 2 مرتبہ طبی کیمپ منعقد کیا جاتا ہے اور غریب سے غریب آدمی یہاں آتا ہے، جانچ کرتا ہے۔ ان کی جانب سے مختلف قسم کی جانچ کے بعد اگر کوئی بیماری کا پتہ چلتا ہے تو مخصوص ڈاکٹروں کے پاس بھیجا جاتا ہے، اور یہاں سے جب وہ وہاں چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے مزید سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ یہ سب گاؤں کے ہی لوگوں سے، وہاں کے شہر کے لوگوں سے امداد لے کر کے بہترین انداز میں ان تمام چیزوں کو سیٹ اپ کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ سماجی، معاشرتی، معاشی، انسانی اقدار کی بازیابی کا حصول، منشیات کی لت سے لوگوں کو باہر نکالنا، بھوک سے جانی اتلاف کو روکنا، اور سود جیسے جو قرضہ حاصل کر کے ہماری خواتین مختلف قسم کی پریشانیوں کا باعث بنتی ہیں، اس کا شکار ہو جاتی ہیں، ایمان کے تلف ہونے کا جو ذریعہ بنتا ہے، ان لوگوں کو ایسی نحوست والی چیزوں سے بچانا، یہ سارا، اور نفرت کے ماحول کو بدل کر شہر میں محبت کے ماحول میں اس کو لانا، یہ سارا بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن کر رہا ہے، بڑی کامیابی کے ساتھ کر رہا ہے۔ جب میں نے اس کی ساری چیزیں دیکھا اور کس طرح سے اس کو تقسیم کیا گیا ہے اور شہر کے لوگ اس کو کس طرح سے مضبوط بنا رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھا تو محسوس ہوا کہ اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے ہر شہر میں، ہر گلی اور نکڑ میں اس کو جب شہر اڈاپٹ کریں گے تو کس طرح سے ہم لوگ اپنی قوم کے ان تمام مسائل کا حل آسانی کے ساتھ خود اس شہر کے لوگوں کے تعاون کے ساتھ حل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔
اس بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن سے جڑے ہوئے دو اہم شخصیات سے میں نے جو ہے انٹرویو لینے کی کوشش کی، ان سے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ کیا ہے۔ آئیے ان دونوں کے سمجھیں گے، وہ جو بول رہے ہیں، کچھ سوالات کے میرے جوابات دے رہے ہیں، تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آپ اس کو دیکھیں، مجھے اجازت دیں۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے روبرو پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں، قوم کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کے اندر مختلف شعبہ جات میں فلاحی بیداری پیدا کرنے کے لیے مختلف عنوانات سے اس وقت قوم کے سربراہان، ملت کا درد رکھنے والے الگ الگ اعتبار سے جو ہے خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے اپنے علاقے میں جتنا ممکن ہو سکے قوم و ملت کی خدمت کس انداز میں کیسے کی جائے اور اس سے کس طرح سے جو ہے دیگر لوگوں کے لیے بھی ایک مثال بنایا جائے، اس کی کوششیں ہوتی ہیں۔ اس وقت اسی طرح کا ایک نام میرے سامنے ہے، بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن۔ یہ اس وقت کرناٹکا کے ایک اہم ترین شہر بیدر میں مسجدوں کو مرکز بنا کر کے مختلف طرح کے قوم کی خدمت کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور پورے شہر میں اس کی سراہنا ہو رہی ہے، لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں۔ اسی کے CEO جناب محمد عاصم عتیق صاحب اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور وہ اس سلسلے میں چونکہ شروع دن سے جڑے ہوئے ہیں اور بیدر کے مختلف مساجد کو مختلف حلقوں میں بانٹ کر کے بہترین انداز میں طبی اور دیگر الگ الگ جو ہے میدانوں میں کام کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے اس لیے بھی سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں جو اچھے اقدامات ہوتے ہیں تو اس کو ہم بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اس کو مثال بنا کر کے ہم بھی اپنے علاقے میں کام کر سکتے ہیں۔ آئیے اسی بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن کی سلسلے میں جناب محمد عاصم عتیق صاحب سے، جو اس کی CEO ہیں، ان سے جو ہے اس کی تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا جناب محمد عاصم عتیق صاحب۔ یہ بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن کی آخر کیوں ضرورت پڑی آپ کو؟ جیسا کہ ہمارا شہر تقریباً جو ہے سلم ایریوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جہاں پر غربت زیادہ ہے۔ اچھا۔ جن علاقوں کے اندر جیسے جس کو سلم ایریا کہتے ہیں، تو وہاں پر ہماری بہت ساری مسلم خواتین جو ہے سنگ کی لعنت میں، سود کی لعنت میں ملوث ہو چکی تھی۔ اس لیے ہمارے جو قوم کا درد رکھنے والے جو اس ٹرسٹ کے جو ٹرسٹی حضرات ہیں، خصوصاً ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب جو اس ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، اچھا، اور رفیق احمد صاحب جو ایک جماعت اسلامی کے کارکن بھی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر بیدر کے جو ہے ذی اثر لوگ اور علماء اکرام اس کے اندر، اس ٹرسٹ کے اندر جڑے ہوئے ہیں، یہ احباب بذات خود لوگوں کے پاس پہنچ کر، بلکہ کسی ایک مسجد میں مغرب کی نماز ادا کر کے لوگوں سے ان کے احوال معلوم کیے سب سے پہلے کہ مسائل کیا ہیں۔ تو ان مسائل کے اندر جو سب سے الجھا ہوا جو مسئلہ تھا وہ اس وقت میں بیدر کے اندر سنگ کا تھا، کہ سودی لعنت کے اندر ہماری مسلم خواتین بہت ملوث ہو چکی تھی۔ ہر ایک کی اپنی پریشانی، ضرورت کے حساب سے لوگ قرض لیتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں بیدر کے اندر جو کرسچنالٹی کی ایک تحریک چلتی ہے جو سنگ کے نام سے، جو مسلم عورتوں کو ہی گروپ بنا کر وہ قرض دیتے ہیں اور وہ خواتین کی ایک لیڈر بناتے ہیں۔ تو وہ جو لیڈر ہوتی ہے خاتون، وہ ساری خواتین سے جو ہے، ساری خواتین سے وہ اصول کرتے ہیں پیسے جو قرض لیے ہیں، اور وہ ان کو پاس ایجنٹ سے جمع کرواتے ہیں۔ اور یہ جو سنگ کا جو عملہ ہے وہ جینٹس حضرات ہیں، تو یہ مسلم خواتین سے ربط ضبط میں ہیں، ان کی ہفتے واری میٹنگ، منتھلی میٹنگ بھی ہوتی ہے، اور اگر پیسے نہ جمع کرنے پہ بہت زیادہ ہراسمنٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور بہت ساری باتیں سامنے آئیں کہ بھئی اگر آپ لوگ قرض لیے اگر جمع نہیں کر سکتے تو جسم فروشی کے ذریعے ہمارا قرض لوٹایا جائے، یہاں تک بات پہنچی۔ اور بعض خواتین تو خودکشی پر آمادہ ہوگی۔ تو ان حالات کے اندر ہمارا جو ہے جو BBF کا جو قیام ہوا، ان حالات کو دیکھ کر ہی ہوا، اور پھر اس کا متبادل نظام نکالا گیا کہ بھی مجبوری پریشانی تو ہے، آدمی قرض کب لیتا ہے؟ ناگہانی حالت میں لیتا ہے،
بھئی بیمار ہو گیا اچانک یا کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو گئی تو قرض لیتا ہے آدمی. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ متبادل حل ہم لوگوں نے نکالا اس کا، کہ اس کا جو ہے ہم نے سیلف ہیلپ گروپ کے نام سے ایک جو ہے ہم لوگوں نے بینک شروع کیا اس کا. یہ آپ کے ہمارے پاس بھی 5 خواتین کا گروپ بنا کر پہلے ان سے جو ہے منیمم اماؤنٹ 1-2 مہینے تک ہم ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں، وہ کیا قابلیت رکھتے ہیں پیسے بھرنے کی یا نہیں رکھتے ہیں، وہ معلوم کر کے پھر ان کو انیشیل 5,000 روپے کا لون ہم بلا سودی قرض دینے لگے. اچھا. اور پھر اگر وہ ری پیمنٹ سکسیسفلی کر دیے، کامیابی کے ساتھ وہ پیسے واپس لوٹا دیے، تو پھر ہم ان کو 10,000 کا قرض پھر دینے لگے. اچھا. تو یہ سلسلہ الحمدللہ ہمارے 3-4 علاقوں کے اندر چل رہا ہے. 1200 خواتین اب تک بینیفٹ فائدہ اٹھا چکی ہیں، اور مزید خواتین جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، اور وہ سنگ کی لعنت سے کوشش کر رہے ہیں ہم ان کو بچانے کی. ہم حد درجہ تو جو ہے ہم 100% جو ہے کامیابی تو ابھی حاصل اس میں نہیں کیے، لیکن جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کو سود کی لعنت سے بچانے کی، خصوصاً مسلم خواتین کو بچانے کی کوشش کی جا رہی. اسی عنوان کے ذریعے سے بی بی ایف کا فارم وجود میں آیا. اچھا. اور 2023 جنوری کے اندر جو ہے الحمدللہ یہ ٹرسٹ بنی ہماری، اور اس کے اندر ماشاءاللہ بہت سارے کام جو ہے اس کے انجام دیے جا رہے ہیں. اور کیا مزید اس میں کام ہو رہا ہے؟ اس کے علاوہ ماشاءاللہ نوجوانوں کے اندر جو ہے دینی فہم کو بڑھانے کے لیے خصوصاً ہم نے ایک تحریک کو شروع کیا، آؤ نماز پڑھیں. تو اس کے ذریعے سے ماشاءاللہ ہم نے ٹارگٹ بنایا اس کو 10 سال سے 25 سال کی عمر کے نوجوانوں کو جو ہے نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے ہم نے ایک تحریک چلائی، آؤ نماز پڑھیں. اور اس تحریک کے اندر الحمدللہ 7,000 بچے رجسٹریشن کروائے. ہم نے مختلف کالج اور اسکول کو پہنچ کر اور عصر سے لے کے عشاء تک مساجد میں ہمارے والنٹیئرز بیٹھ کر اور مکانوں پر پہنچ کر بچوں کو ترغیب دے کر جو ہے، اور اصل میں اس تحریک کے اندر ہم لوگوں نے بہت دلکش انعامات بھی رکھے ہیں تاکہ بچوں کو ترغیب ہو جائے اور یہ بچے جو ہے نماز کے عادی بن جائے. انعامات تو اس لیے رکھے ہیں کہ ترغیباً، کہ تاکہ بچے جو ہے انعامات کے ذریعے سے نماز کے عادی بن جائے. تو اس کے لیے ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں ہم لوگ کے. اس کی تحریک کا جو ہے دورانیہ جو رکھا ہے ہم نے وہ 1 سال کا ہے. تو الحمدللہ ابھی ہمارے جو ہے 8 مہینے مکمل ہو چکے ہیں. قریب جو ہے بقرعید کے بعد اس کی قرآن اندازی کے ذریعے انعامات دیے جائیں گے. انعامات جو طے کیے گئے ہیں اس کے اندر، وہ سب سے پہلا جو انعام ہے وہ 10 طلبہ و نوجوانوں کو قرآن اندازی کے ذریعے سے عمرے کے لیے روانہ کیا جائے گا انشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. اور دوسرا جو انعام رکھا گیا ہے 10 طلبہ و نوجوانوں کو 20,000 روپے. اور تیسرا جو انعام رکھا گیا ہے وہ 15,000 روپے جو ہے انشاءاللہ ان کو انعام دیا جائے گا. اس کے علاوہ مقامی مسجد کے اطراف بھی، مقامی مسجد کے اعتبار سے بھی ان کو انعامات دیے جائیں گے. تو 5,000 روپے انعام یا سائیکل، 3,000 روپے انعام یا جو ہے ان کو الیکٹرانک واچ، یا 1,000 روپے انعام یا اسپورٹ شوز. اس طرح کے مساجد کے بھی لیول پہ ہم نے انعامات کا اعلان کیا ہے. اب اس کے اندر ہم لوگوں نے جو کانسیپٹ جو بنایا اس کا، کہ 137 مساجد ہماری شہر کی ہیں جو 12 کلسٹر میں ہماری تقسیم ہے. شہر کو ہم نے 12 کلسٹر میں جوڑ دیا ہے. اب یہ سارے مساجد کے اندر سارے بچے نماز پڑھیں گے تو ان کی حاضری کا بھی ایک مسئلہ تھا. تو ہم نے اس کو کمپیوٹر کے ساتھ، موبائل ایپ کے ساتھ جوڑ دیا اس کو. اچھا. تو بچوں کا جو رجسٹریشن ہوا اس کے اندر وہ بھی ماشاءاللہ موبائل ایپ کے ذریعے ہوا، جس کے اندر ایک مائکروسافٹ کا اپلیکیشن ہے جو فیس ریکگنیشن، اس اپلیکیشن کے ذریعے ان کا رجسٹریشن ہوا. اور صبح فجر میں اٹینڈنس بھی موبائل ایپ کے ذریعے اسی فیس ریکگنیشن کے ساتھ. اچھا. اور اس میں یعنی کوئی یہ مسئلہ نہیں کہ بچہ نماز نہیں بھی آیا تو اٹینڈنس پڑ گیا، ایسا نہیں. بچہ بذات خود مسجد آئے گا، نماز پڑھے گا، تو وہاں جو موجود والنٹیئرس ہے وہی اپنے موبائل سے اٹینڈنس لے سکتے ہیں. اور پھر اس کے اندر وقت کا تعین بھی ہے. فجر کی نماز کے لیے جو وقت ہوتا ہے، ابتدائی وقت ہے فجر سے لے کے طلوع تک کا، اس کے درمیان میں ہی وہ اٹینڈنس ہوتی ہے. اور جس کو رائٹس ہے وہی اٹینڈنس لے سکتا ہے اور اسی مسجد کے لے سکتا ہے. اب اس میں بعض بچے کوئی منتقل ہو کے کئی رشتہ داروں کے پاس مسجد بدل کے گئے اور وہاں نماز ادا کر لی، تو ہم نے امام حضرات کو یہ رائٹس دے رکھا تھا کہ وہ شہر کے کسی بھی طلبہ و نوجوان اگر آپ کی مسجد میں نماز پڑھیں گے تو آپ ان کی اٹینڈنس لے سکتے ہیں. اچھا. اس بات کا خیال ہم نے رکھا، ایک ترتیب بنایا. جی ماشاءاللہ. اور اگر کوئی بچے سفر میں باہر چلے گئے کہیں تو اگر وہاں نماز ادا کر لی ہے تو وہ اطلاع دینے پر اس کو مینول اٹینڈنس ڈالنے کا بھی سسٹم ہم لوگوں نے رکھا ہے. اس اعتبار سے الحمدللہ شروعات میں تقریباً 2,500 بچے نماز میں آ رہے تھے.
فجر کا معاملہ ہے، صرف فجر کی ہم نے اٹینڈنس رکھی تھی اس تحریک کے اندر، تو بمشکل 1-2 صف نمازی فجر میں ہوتے تھے، لیکن جب یہ تحریک چلی الحمدللہ تو 3-4 صف نظر آنے لگے مسجد کے اندر نماز میں، نوجوانوں کا جو کثیر مجموعہ دیکھنے میں آیا، اور الحمدللہ وہ ہر 40 دن کی تکمیل پر تہنیتی جلسے کر بچوں کو ترغیبی انعامات چھوٹے موٹے دیتے رہے، سرٹیفکیٹ بھی ان کو دے رہے ہیں، تو الحمدللہ 7 چلے مکمل ہو گئے اور 8 اور 9 2 چلے باقی ہے، تو بقرعید کے بعد انشاءاللہ اس کی قرآن اندازی ہوگی۔ اب جب یہ تحریک کو چلانے کے لیے اٹینڈنس کے لیے والنٹیئرز کی بھی ضرورت تھی ہمارے پاس، تو ہم نے والنٹیئرز کے لیے بھی انعامات کا اعلان کیا، تو اس کے ذریعے سے الحمدللہ ہر مکتب فکر کے، ہر مسلک کے ماشاءاللہ ہر مسجد سے والنٹیئرز ہم کو ملے، کیونکہ 137 مساجد سے اٹینڈنس ہم کو لینا تھا، تو پھر ہم نے ان کو بھی اعلان کیا انعامات کے لیے، تو ماشاءاللہ اس کا بھی اعلان یہ ہوا کہ اگر والنٹیئرز ہمارے اٹینڈنس لینے میں 70% ہماری معاونت کرتے ہیں تو ان کو بھی قرآن اندازی کے ذریعے سے 10 والنٹیئرز کو انشاءاللہ عمرے کے لیے روانہ کریں گے، یہ انعام رکھا گیا۔ اچھا، اسی میں وہ آپ کا یہ بھی اس میں آتا ہے نا، وہ جو میڈیکل طبی کیمپ وغیرہ ہوتے ہیں؟ ہاں، ایسے بہت سارے ہمارے یعنی تحریکیں چلتی ہیں، جیسے یہ آؤ نماز پڑھیں ہو گیا، اور ایک اہم تحریک جو ہم نے چلائی جو اس ٹرسٹ کے ساتھ جو ہم نے شروع کی تھی، وہ آؤ صدقے کو ڈھال بنائے۔ اچھا اچھا، ہاں، جو ہم نے چیریٹی جمع کرنے کا سوچا کہ جب ہم سوچا گیا کہ بھی غریب، مفلوق الحال، محتاج، بیوائیں، یتیموں کی مدد کریں گے تو پھر اس کے لیے فنڈنگ بھی تو چاہیے، تو اس کے لیے ہم نے ایک ترتیب یہ سوچی کہ بھئی آؤ صدقے کو ڈھال بنائیں گے، ایک ترتیب ہم نے تحریک شروع کی بیدر کے اندر، تو اس تحریک کے ذریعے ہم نے صدقے کے باکسز بنائے اور اس کے اوپر سارے فضائل اور پھر جو ہے ہمارا تفصیلی ایڈریس اور اکاؤنٹ ڈیٹیل ساری اس کے اوپر اسٹیکرز لگا کر ایسے ڈبوں کو ہم نے جو ہے مکانوں کے اندر ترغیب دے کر، فضائل کی ترغیب دے کر مکانوں کے اندر رکھ دیا الحمدللہ۔ اچھا، تو اب الحمدللہ 3000 ڈبے صدقے کے ہمارے گھروں کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اس کو بھی پورا کمپیوٹرائز سسٹم کر دیا گیا۔ اچھا اچھا اچھا، جب کہ بھی کسی کے پاس مکان میں ہم ڈبہ لے جا کر رکھنا چاہتے ہیں اور وہ اپنی خوشی سے آمدہ ہوتے ہیں تو پھر ہم جو ہے ان کے پاس ڈبہ رکھتے وقت میں اس ڈبے کو سافٹ ویئر میں ہم رجسٹرڈ کر لیتے ہیں موبائل ایپ کے ذریعے سے، بھی آپ کا نام کیا ہے، آپ کا فون نمبر، آپ کس مسجد سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا کس کلسٹر میں مکان آتا ہے، تو پھر رجسٹریشن کے بعد 1 مہینے کے بعد ہم ان کے گھر پہ جاتے ہیں وصولیابی کے لیے، اور اس کا ایک ویل آرگنائز منظم طریقے سے شہر کے اندر ہم نے سسٹم بنا رکھا ہے کہ ہمارے 12 کلسٹر میں 9 آفیسز ہم نے سیٹ اپ کیا ہے، ہر آفس کے اندر فرنیچر، کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور پیڈ اسٹاف کو ہم نے رکھا ہے فل ٹائم کے لیے، تو یہ جو پیڈ اسٹاف ہمارا ہوتا ہے یہ ڈبوں کو رکھنا، رجسٹریشن کرنا، پھر مہینے کے بعد وصولی کے لیے فون کر کے جانا کہ وہ کب اویلیبل گھر پہ ہے، پھر وہ جب پہنچتے ہیں تو ان کے سامنے جو ہے ڈبے کو کھول کر اس میں جو بھی چندہ جمع ہے، ان کا صدقہ جمع ہے، اس کو ان کے سامنے کاؤنٹ کر کے پھر اس کو تھرمل پرنٹر کے ذریعے دین اینڈ دیر ایک ریسیپٹ جنریٹ ہوتی ہے موبائل ایپ سے، وہ ریسیپٹ ان کو دی جاتی ہے کہ بھئی آپ سے اتنا پیسہ وصول ہوا، نہ صرف یہ بلکہ ایک میسج بھی ان کو ٹریگر ہو جاتا ہے موبائل پہ کہ آپ سے اتنا پیسہ ہم آج وصول کر لیے، پھر یہ سارا حساب کتاب کمپیوٹرائز ہے کہ بھئی کس مسجد سے کتنا کلیکشن آیا اور کس مسجد کے اطراف میں کتنے ڈبے رکھے ہوئے ہیں آپ کے، اور کلسٹر میں کتنے ڈبے ہیں، کتنا کلیکشن آیا، شہر کے اعتبار سے کتنا کلیکشن آیا، تو یہ سارا حساب الحمدللہ ہمارے پاس ہے، اور پھر اس کے جو آنے والی چیریٹی ہے، جو صدقے کے پیسے جو ہمارے پاس جمع ہو رہے ہیں الحمدللہ ہر مہینہ 3000 ڈبوں سے 2 لاکھ روپے کا کلیکشن ہو رہا ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ 2 لاکھ روپے کا کلیکشن جو ہمارے پاس آ رہا ہے اس میں ہمارے پاس شہر میں ایسی بیوائیں فائنڈ آؤٹ ہوئی ہیں جن کا کوئی انکم سورس نہیں ہے، جن کا چولہا نہیں چل سکتا، ایسی خواتین کو، ایسی بیواؤں کو انہیں معلوم کر کے ہم لوگ منتھلی راشن کٹ ہم ان کو پہنچا رہے ہیں، ہر مہینہ جو ہے 15 تاریخ سے پہلے 1200 سے 1500 کا راشن کٹ ہم ان کے گھر تک پہنچا رہے ہیں۔ پھر بعض ایسی خواتین ہیں جن کے پاس میڈیسن، ریگولر میڈیسن کے لیے پیسے نہیں ہیں، بی پی شوگر کے، تو ہم ان کی میڈیسن کے اخراجات بھی دے رہے ہیں۔ بعض کبھی کوئی غریب آدمی ہاسپٹلائز ہو گیا، اچانک بیماری آ گئی، اب اس کے پاس بل بھرنا نہیں ہے، پیسے نہیں بھر سکتا، اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، تو پھر وہ ہمارا ایک سسٹم ہے کہ وہ جس مسجد کا ہے وہ اس مسجد کے صدر سیکرٹری سے رجوع ہو، صدر سیکرٹری تصدیق کے بعد وہ ٹرسٹی کو بولیں گے، ٹرسٹی کی تصدیق کے بعد پھر ہم لوگ جو بھی بل ہوتی ہے ان کے اکاؤنٹ میں، ہاسپٹل کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں، سسٹم یہ بھی۔ پھر آفات سماوی میں اگر کوئی متاثر ہو گیا
ٹین اڑ گئے، بارش سے دیوار گر گئی، بہت غریب ہے، کوئی انکم سورس نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو بات تصدیق کے ہم ان کی بھی امداد کرتے ہیں۔ تو یہ جو چیریٹی ہمارے پاس آ رہی ہے الحمدللہ، اس کے ذریعے سے یہ کام ہو اس کے علاوہ جو تعلیم کے لیے نوجوان بچے ہمارے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن فیس کا معاملہ ہے، تو وہ بھی تصدیق کے بعد ان کی اس چیریٹی سے مدد کی جا رہی ہے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ جیسے آپ ابھی پوچھ رہے تھے کہ ابھی ہیلتھ کیمپ، یہ ابھی جو ہمارے پاس الحمدللہ شہر کے اندر ہیلتھ کیمپ ہو رہے ہیں مساجد کے اندر، جیسے ہم لوگوں نے ٹرسٹ کا قیام ہی بنایا تھا کہ سارے کام ہمارے مسجد کی بنیاد پر ہو اور مسجد کو ہم مرکز بنا کر یہ سارے خیر کے کام کریں گے، تو الحمدللہ اسی کی بنیاد پر یہ ہیلتھ کیمپ ہمارا رمضان کے اندر شروع ہوا اور بڑی کامیابی کے ساتھ الحمدللہ یہ ہیلتھ کیمپ ہمارا چل رہا ہے۔ اب اس وقت پہ شہر کے اندر جو ہے صبح میں فجر سے لے کے 9 بجے تک ہیلتھ کیمپ ہو رہا ہے، یعنی الگ الگ مختلف کلسٹر میں مختلف مساجد میں فجر کے بعد، اور فری ہیلتھ کیمپ الحمدللہ ہو رہے ہیں، ہر دن ہو رہے ہیں۔ 26 ہیلتھ کیمپ ہم لوگوں نے صبح کے طے کر رکھے ہیں اور شام کے ہر دن کے طے کر رکھے ہیں۔ جو ہمارا کلسٹر کا آفس ہے اس میں مغرب سے لے کے 9:30 بجے تک، پیر سے لے کے اتوار تک روز ایک ایک کلسٹر کے آفس میں ہیلتھ کیمپ ہو رہا، اور صبح میں فجر کے بعد سے لے کے 9:30 بجے تک الحمدللہ یہ ہیلتھ کیمپ رہا۔ اس کے اندر تقریباً چیزیں جو ہے فری رکھی گئی ہے، جیسے آپ کو بی پی فری چیک اپ ہو رہا ہے، شوگر فری چیک اپ ہو رہا ہے، ضرورت محسوس ہوئی تو ای سی جی بھی فری چیک اپ ہو رہا ہے، ای سی جی رپورٹ بھی نکالی جا رہی ہے فری، اور اگر کسی کا کوئی یعنی دوائیں بھی فری دی جا رہی ہیں، اور اگر کوئی مسئلہ پیچیدہ ہے، اگر کسی کو کسی ڈاکٹر کو کنسلٹ کروانا ہے تو وہاں ڈاکٹر مشورہ دے کر ہاسپٹل سے کسی ڈاکٹر کا کنسلٹ کروا رہے ہیں، تو جس ہاسپٹل میں وہ پہنچ رہے ہیں وہاں جانے کے بعد ان کو اس دن کی کنسلٹیشن فیس بھی فری۔ تو الحمدللہ اس طرح سے یہ ہیلتھ کیمپ بھی بڑی کامیابی کے ساتھ الحمدللہ شہر میں چل رہے ہیں، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعض احباب کو پتہ ہی نہیں کہ بی پی ہے، بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ شوگر ہے، اور الحمدللہ یہ ہیلتھ کیمپ کے ذریعے سے کئی لوگوں کو پتہ چلا کہ میرے کو بی پی بھی ہے، بعض لوگوں کو پتہ چلا کہ شوگر ہے۔ اس طرح سے الحمدللہ یہ تحریک ہماری چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک اہم تحریک جو ہم لوگوں نے چلائی بی بی ایف کی طرف سے، مسجد اسٹڈی سرکل، جو اکثر و بیشتر مساجد کا پہلا فلور خالی ہوتا ہے، یا تو جمعہ میں استعمال میں آتا ہے یا تو پھر رمضان میں استعمال میں آتا ہے، تو ہمارے بی بی ایف کے چیئرمین ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب اور ان کے رفقا نے اس بات کی کوشش کی اور اس کا ایک منصوبہ بنایا، تو اس کو علماء اکرام نے بہت پسند کیا الحمدللہ، کیونکہ مسجد کا استعمال بھی نہیں ہو رہا پہلے فلور کا، اور پھر ہمارے نوجوان بچوں کا تعلق مسجد سے جڑ جائے، اس بیس پہ اوپر، اس بنیاد کے اوپر جو ہے الحمدللہ مسجد اسٹڈی سرکل کے لیے ہم لوگوں نے کوشش کی، کافی بہت اچھی کوشش رہی ہماری، اور ہمارے خود شہر بیدر میں 2 مساجد کے اندر مسجد اسٹڈی سرکل قائم ہوا۔ اس کے لیے ایک اسپیشل فرنیچر ڈیزائن ہوا ہے، حیدرآباد کے ایک فیبریکیٹر ہیں جو اس کو اسپیشل ڈیزائن کیا کہ ایسا فرنیچر ہے کہ وہ یعنی پورٹیبل بھی ہے، موویبل بھی ہے، فولڈیبل بھی ہے، یعنی جمعہ کی نماز کے وقت میں آپ فولڈ کر دیں گے اور موو کر کے سائیڈ میں رکھ دیں گے فرنیچر کو، نماز ہوگی تو پھر اس کو ٹیبل بن جائے گا شکل۔ تو اس طرح سے ماشاءاللہ مساجد کے اندر جو ہے اس کو فرنیچر کو رکھ کر بچوں کو سیلف اسٹڈی کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں موبائل کا ڈسٹریکشن ہے، گھروں کے اندر تعلیم مشکل ہے، ڈسٹربنس ہوتا ہے، مسجد کے ماحول میں، پرامن ماحول میں سکون کے ساتھ مسجد میں اپنی تعلیم حاصل کر سکے، اس لیے ماشاءاللہ یہ کانسیپٹ ہم لوگ لائے بی بی ایف کا، اور الحمدللہ نہ صرف کرناٹک کی مساجد بلکہ مہاراشٹرا، تلنگانہ، آندھرا کے اندر بھی اور رانچی کے اندر بھی الحمدللہ مسجد اسٹڈی سرکل کا انوگریشن ہوا۔ اوورال اب تک جو ہے 30 مساجد میں اسٹڈی سرکل کا سیٹ اپ قائم ہوا الحمدللہ۔ آئندہ کیا مقاصد ہیں آپ کے؟ آئندہ کی جو ہمارے مقاصد ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے ہم لوگوں کے اندر جو ہے سب سے پہلا ٹارگٹ مقاصد کے اندر ہمارا یہ ہے کہ شہر کو جو ہے یعنی بیگر فری بنایا جائے، یعنی گداگری ختم کر دی جائے، بیگر فری جو ہے ہمارا آئندہ کا لاہ عمل ہے۔ اس کے لیے ہم لوگوں نے میٹنگ بھی شروع کر چکے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد اس کے اوپر عمل پیرا ہو گئے ہیں انشاءاللہ۔ ایک تو بیگر فری ہے، دوسرا جو ہے منشیات سے پاک کرنا ہے، ڈرگز فری بھی کرنا ہے، ہارٹ ریٹ فری کرنا ہے، نفرت سے پاک شہر کو بنانا ہے، اور ہنگر فری یعنی بھکمری سے بھی پاک شہر بنانے کے لیے یہ ہمارے آئندہ کے اغراض و مقاصد کے اندر۔ بہت بہت شکریہ مولانا، آپ نے جو ہے الحمدللہ مختصر وقت میں ساری تفصیلات ہمارے سامنے لائی۔ تو اس طرح اگر یہ بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن، جیسے آپ نے وہ مسجد اسٹڈی سرکل یا اس طرح کی چیزیں،
دیگر شہروں میں بھی اگر آپ کے پڑوسی شہروں میں بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم حاضر ہیں۔ تو ناظرین گرامی، یہ جناب محمد عاصم عتیق صاحب تھے جن کا تعلق بیدر سے ہے اور بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن کی CEO ہیں۔ آپ نے دیکھا کس قدر جو ہے جب آدمی سوچتا ہے اپنے علاقوں کے لوگوں کے لیے کہ کس طرح ہم مسجد کو مرکز بنا کر کے آس پاس کے علاقوں میں ایک تو دینی ماحول بھی پیدا کریں، اور جو غربت دور ہے اور جو لاچار ہے، جس سے پورے مسجد کے آس پاس میں ہمارے مسلمانوں کی کیا حالات ہیں، معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، کس پرسنٹیج کے حساب سے کس کو کیسے تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور یہ فکر ہونی بھی چاہیے۔ تو یہ بہت اچھا ایک انہوں نے جو ہے مسجد کو مرکز بنا کر کے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ دیگر بھی جو ہے اضلاع میں اگر یہ چیز اگر امپلیمنٹ ہو جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر جگہ اس وقت سنگا کا وبا ہے۔ ہمارے کرناٹک میں تو ہر ضلع میں، ہر شہر میں پایا جاتا ہے، ہر قریے میں پایا جاتا ہے۔ یہاں تو عیسائی مشنریز کام کر رہے ہیں، دوسری جگہ تو جو ہے آپ جانتے ہیں اکثریتی مذہب کے لوگ کس طرح سے چھائے ہوئے ہیں، اور اس سے بھی بھیانک واردات ہمارے پاس بھی، ہم نے خود اس سلسلے میں کئی مرتبہ خبریں بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو چھوٹا کر کے بھی اگر ہم لوگ آگے بڑھیں گے اور اپنے اپنے محلے کے خواتین جو مجبور ہیں ان لوگوں کے لیے اگر ہم ایک سہارا بنیں گے تو امید ہے کہ ہم ان کے ایمان کا بھی اور ان کی عزت و حیا کے بھی جو ہے بچاؤ کا سبب بن سکیں۔ اللہ ہمیں، اور جو بھی اگر اس سلسلے میں رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو بیدر میں شاہین بیدر درجات میں آپ ہوتے ہیں، ہماری ویب سائٹ بھی ہے، ویب سائٹ بھی ہے شاہین یہ BBF بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن .org، بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن .org پہ ساری تفصیلات ہیں، کانٹیکٹ نمبرس ہیں، ایڈریس ہے، آپ وہاں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں اجازت ہے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو مولانا محمد مونس کرمانی صاحب کا استقبال ہے ہمارے اسٹوڈیو میں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں۔ تو بتائیں کہ بالخصوص بہت ساری تو ہمارے سامنے چیزیں آئی ہیں مولانا، لیکن بالخصوص خواتین میں کس طرح کام ہو رہا ہے ان کے سیلف جو ہے ہیلپ کرنے کے سلسلے میں، کیا اس کا منشا تھا، کیا اس کے اصل یہ مقاصد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ خیرہ۔ بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن روز اول سے رفاہی خدمات کو انجام دینے کے لیے اس کی کوششیں کاوشیں جاری و ساری ہیں۔ الحمدللہ سابق میں جو رفاہی خدمات تنظیمیں کر چکی ہیں، باضابطہ ان کا ڈاٹا تیار ہونے کے بعد کون کس لیول پہ کام کر رہا ہے، کس نہج پہ کام ہو رہا ہے، اور ہم بیدر میں اس تعلق سے کیا کام کر سکتے ہیں، اس کے اوپر خوب غور و خوض ہوا۔ اس کے بعد مسجد ون مومنٹ کے تحت جو کام ہو رہے تھے اسی سے ملتا جلتا کام ہم نے جو ہے شہر بیدر میں شروع کیا۔ بیدر میں 137 مساجد ہیں، ہر مسجد میں ہم نے وزٹ کیا، وہاں پر حاضری ہوئی مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد۔ مسجد کے پڑوسیوں، مسجد کے صدر صاحب، امام صاحب کو پہلے ہم بولتے کہ ہم یہاں پر آ رہے ہیں، وہ کچھ محلے کے افراد کو جوڑ کر مصلیوں کو کچھ دیر کے لیے بٹھا دیتے۔ اس کے بعد جو ہے رفاہی کام سے متعلق مشورے ہوتے کہ آپ کے محلے میں کیا خرابیاں ہیں، کیسے یہاں پہ لوگ رہتے ہیں، نوجوان بچوں کا حال کیا ہے، بڑوں کا حال کیا ہے، ایک ایک چیز کو جو ہے پیپر کے اوپر نوٹ کیا جاتا۔ غریب بستیاں، امیر بستیاں، ہر مسجد میں ہم گئے تو وہاں پر جانے کے بعد جہاں بہت ساری خامیاں جس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ڈاٹا ہم کو ملا۔ بچے جو تعلیم چھوڑ چکے ہیں، چھوٹے بچے جو جن کی عمر پڑھنے کی ہے اور کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کو تعلیم سے دوبارہ کیسے جوڑیں، اس کے لیے فکریں ہوئیں۔ اور جہاں بہت ساری خامیاں ملی ان میں سے ایک یہ بھی ملی کہ بھئی ہماری خواتین میں تقریباً 60-70% خواتین الا ماشاءاللہ سنگھا جو سودی لعنت کا لین دین ہے اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ ان کا گروپ ہوتا ہے 5 خواتین کا، 10 خواتین کا گروپ ہوتا ہے، اور گروپ بنا کر جو ہے سود سے پیسے لیتے ہیں، 5,000، 10,000، 20,000، 25,000 بغیر کسی شورٹی کے۔ تو خواتین جو ہے 10,000 اٹھاتی ہیں، 11,500 جمع کرنا ہوتا ہے، 20-22,000 اٹھاتی ہیں، 3,000 بڑھ کے جمع کرنا ہوتا ہے۔ تو اس تعلق سے بیدر کے دانشوران سے مشورہ ہوا، جن کے پاس جمع رقم تھی، جمع پونجی تھی، انہوں نے جو اپنی رقم کو
BBF کے حوالے کرنے کے لیے رضامندی کا اظہار کیا تو ایک 3 لاکھ 5 لاکھ 2 لاکھ اس طریقے سے جو ہے ہر ایک کلسٹر میں کچھ رقم جمع کی گئی، اور سنگ کی جو کارکردگی ہے کہ 5 خواتین ہوتی ہیں، ان میں ایک صدر ہوتا ہے، نائب صدر ہوتا ہے، پیسوں کی وصولی کے لیے اسی نہج کو قائم رکھا گیا۔ اور چونکہ ہم شریعت کے پابند ہیں اور شریعت کی روشنی میں ہی ہم کو سارے خدمات انجام دینی ہیں، اللہ کا فرمان وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود کی لعنت سے بچانے کے لیے ہم نے جو ہے بلا سودی خواتین کو جو ہے ہیلپ کرنا شروع کیا۔ اچھا اسی نہج پر 5 خواتین 10 خواتین 15 خواتین کو گروپ بنا کر جو ہے پہلے ان سے کچھ پیسے جمع کرنے کے لیے کہا گیا کہ ہفتے میں آپ جتنا جمع کر سکتے جمع کیجیے، روزانہ جمع کر سکتے ہیں جمع کیجیے، روز 10 روپے جمع کیجیے، 20 جمع کیجیے، ہفتے میں جمع کیجیے۔ تو پہلے انہوں نے جو ہے 2000 روپے جمع کر دیے، تو ہم نے ان کو ڈبل لون دیا، ان کو 2000 کے بدلے 4000، 5000 جمع ہو گئے تو ہم ان کو جو ہے 10,000 روپے لون دیے، اور ان سے ہم نے 1 روپیہ بھی چارج نہیں کیا۔ ٹرسٹیوں نے پہلے ہی عہد کر رکھا ہے کہ ہم جو ہے اس خدمت سے متعلق سروس چارج بھی نہیں لیں گے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے 3 کلسٹر میں کام چل رہا ہے، تقریباً 1200 خواتین اس سے مستفید ہو رہی ہیں۔ اچھا، اور کوشش یہ بھی کی گئی کہ سنگ سے جو پیسے اٹھاتی ہیں خواتین ان کو وہاں سے توڑا کر جو ہے ہمارے اس گروپ میں شامل کیا جائے۔ اچھا، اور جب بھی ان کو ہم لون دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تو اس موقع پر کسی ایک مقرر کو، کسی ایک مولانا کو بلا کر جو ہے ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ بھئی آپ جو پیسے لے رہے ہیں، قرض لینا بہت ہی سخت تنگ دستی اور تنگ دامنی کی حالت میں جو ہے قرض کی گنجائش رکھی گئی ہے، آپ اپنے خرچ کو روکیے، فضول خرچی نہ کریں، اور جتنی ضرورت ہے اتنا ہی جو ہے خرچ کرنے کو ترجیح دیں۔ آپ جتنا خرچ بچائیں گے یہ سمجھو آپ اتنے پیسے کما رہے ہیں۔ اس طریقے سے ترجیح دے کر جو ہے خواتین کو جوڑا گیا۔ الحمدللہ بغیر کسی رکاوٹ کے یہ کام جاری و ساری ہے، اور تقریباً 1200 خواتین اس سے مستفید ہو رہی ہیں۔ 20,000 25,000 30,000 تک ہم نے اب تک ایک ایک خاتون کو جو ہے لون دیا ہے۔ الحمدللہ یہ کام چل رہا ہے۔ اس سے ہٹ کر کچھ خواتین اپنی معاشی حالت کو دکھاتے ہیں، معاشی مجبوری بتاتی ہیں، تو ان کو جو ہے ہماری BBF کی طرف سے ایک ہمارا آؤ صدقے کو ڈھال بنائیں صدقہ باکس ہم نے جو ہے شہر بیدر کی تقریباً 3000 گھرانوں میں تقسیم کیا ہے، اور ہم نے جو ہے حدیث کو عنوان بنایا کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتطفئ الخطایا، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے۔ حدیث میں یہ بھی ہے صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو ہم نے اس کا عنوان ہی دیا ہے آؤ صدقے کو ڈھال بنائیں۔ اور صدقے کی ہم نے جو ہے فضیلتیں مساجد میں، ہر مسجد میں جا کر ہم نے جو ہے فضیلتیں بیان کی۔ الحمدللہ ہر کس و ناکس اس صدقے کے ڈبے کو اپنے گھر میں رکھا۔ ہم نے کہا کہ بھئی ہم دینے والے بنیں، ماں باپ بچوں سے اپنے بچوں کے ہاتھ سے جو ہے روز 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، 5 روپے ہی کیوں نہ ہو، ڈبے میں ضرور ڈالا کریں۔ تو الحمدللہ 3000 ڈبے تقسیم ہو چکے ہیں۔ وہ ڈبہ میں جب بھی پیسے جمع ہوتے ہیں مہینے 2 مہینے کے بعد، وہ گھر والے خود فون کرتے ہیں، ہمارے آفس کے لڑکے جا کر جو ہے باضابطہ آن لائن جو ہے ان کو رسیپٹ دیتے ہیں اور رقم لا کر جمع کرتے ہیں۔ تو یہ جو رقم جمع ہو رہی ہے، اس رقم سے امت کے مفلوق الحال بیوہ عورتیں ہیں اور قسم پرسی کے بیمار ہیں، ان لوگوں کا بھی جو ہے اس سے تعاون کیا جا رہا ہے الحمدللہ۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو یہ ایک خواتین کے اندر یہ خواتین کے لیے جی ایک پہلو پہ یہ کام ہو رہا ہے خواتین۔ یہ باقی پہلوؤں پہ تو بہت ساری تفصیلات آئی ہیں، اور آپ اور کوئی خاص بات بتانا چاہتے ہیں مولانا اس سلسلے میں؟ ایک خاص بات یہ ہے کہ الحمدللہ بہت ساری تنظیمیں خدمت خلق کے عنوان سے کام کر رہی ہیں۔ ہم نے BBF کے اندر یہ عام اجازت اور اعلان کر رکھا ہے کہ جس کو جو حقیقی مستحق ہے، پریشان حال ہے، وہ اپنے آپ کو کبھی جو ہے تنہا اور اکیلا نہ سمجھے۔ BBF کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں، وہ اپنی تمام ضروریات کو ہم سے شیئر کریں، انشاءاللہ ہم ان کی حتی المقدور
تعاون کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تعلیمی معاملہ ہو, بچوں کی فیس کا معاملہ ہو, کھانے کا مسئلہ ہو, یا پھر جو ہے دواخانوں کے بل ادائیگی کا مسئلہ ہو, یا پھر کفن دفن کا مسئلہ ہو, تجہیز تکفین کا معاملہ ہو, سارے معاملات کو انشاءاللہ BBF کے بینر تلے جو ہے پورے کیے جا رہے ہیں, اور عام اعلان ہم نے کر رکھا ہے. اس سے جو ہے سبھی شہریان بیدر کو, خصوصاً جو مستحق لوگ ہیں, ان کو ایک ڈھارس بندی ہوئی ہے کہ کہیں سے کچھ اگر ہمارا مسئلہ ہو تو یہ BBF والے تو ہماری پرسان حال ہیں. نہ صرف شہریان بلکہ BBF کی خدمات جو ہیں مساجد میں بھی جاری ہے الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ. مساجد میں جو ہے جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں, ویسے تو ماشاءاللہ تمام مساجد کے صدور بہت ہی ایکٹیو ہیں, مسجد کا پورا خیال کرتے ہیں. گاہے بگاہے کوئی چیز ہم کو ایسے نظر آ گئی کہ بھئی پلمبنگ کا معاملہ ہے, وائرنگ کا معاملہ ہے, فین کی ضرورت ہے, لائٹ کی ضرورت ہے, صفائی کی ضرورت ہے, تو اس کو جو ہے جزوی طور پہ ہم وہاں پر جو ہے ریپیئرنگ کرتے ہیں. اور خاص طور سے تقریباً 2 سال ہو گیا بیدر کی تمام مساجد کی جو چاندنیاں ہیں, جو جانماز کے اوپر بچھاتے ہیں, ان کو جو ہے صرف وہاں سے ایک فون آتا ہے, ہمارے بندے یہاں سے جاتے ہیں اور چاندنیاں لاتے ہیں. پوری 137 مساجد کی چاندنی, اس کو باضابطہ صفائی ہوتی ہے, کلین کرتے ہیں, پھر اس کو پریس استری کرتے ہیں, پھر ان کو اس مسجد تک لے آ کے پہنچا دیا جاتا ہے. الحمدللہ یہ BBF کے بینر سے جو ہے یہ بھی ایک کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اور شہر بیدر کے تمام مساجد کے صدور ہم سے جڑے ہوئے ہیں, ائمہ حضرات ہم سے جڑے ہوئے ہیں. بلا جھجک ہم میں جو ہے ایک زبردست مضبوط تال میل قائم ہے, جس کے لیے ہم کو کام کرنے میں بڑی آسانی ہو رہی ہے. اچھا کہ مسجد کو مرکز بنا کر ہم نے جو کام شروع کیا تھا, اور مسجد سے ہی ہم کو درخواستیں آتی ہیں, مسجد کے سرسا بھی اس کو ویریفائی کرتے ہیں, اور ائمہ حضرات جو ہے اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں, تو ان کی تحقیق اور ان کی دستخط کے اوپر جو ہے ہم جو ہے خدمات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ. تو بہت بہت شکریہ مولانا مونس کرمانی صاحب, آپ نے بہت ساری تفصیلات ہماری سیدھی بات کے سامنے رکھی, اور میں بھی تمہید میں بہت ساری چیزیں پیش کر چکا ہوں. پھر انشاءاللہ آپ کی اور بھی جو خدمات ہوں گی تصاویر کے حوالے سے بھی لوگوں کے سامنے وقتاً فوقتاً لانے کی کوشش کریں. مجھے اور مولانا کو اجازت ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.